نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ینفع الناس۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ لوگوں کو نفع پہنچانا یہ بہتری کی علامت ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے بیماروں کی مزاج پرسش کے حوالے سے اتنے ثواب بتائے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو جب کسی بیمار کی تیمارداری میں اتنی فضیلت ہے تو بیمار کے علاج کی کتنی فضیلت ہوگی۔ تو الحمدللہ یہ ہاسپٹل اس مقصد سے قائم کیا گیا ہے کہ انسانوں کی خدمت کی جائے اور انسانوں کے علاج و معالجے کا یہاں پر معقول انتظام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ہاسپٹل کو آپ لوگ اپنا ہاسپٹل سمجھیں، اور انشاءاللہ العظیم یہاں پوری کوشش کی جائے گی کہ ہر مریض کو اس کی ضرورت کے مطابق علاج فراہم کیا جا سکے، غریبوں کا بھی خیال کیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ معقول علاج کی بھی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ آپ لوگ سب دعا کریں اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں سے وہ کام لے جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں۔ انسانوں کی خدمت یہ بہت بڑی خدمت ہے، اسی لیے شاعر نے کہا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر و بیاں۔ حقیقت یہی ہے کہ ایک انسان کی تکلیف کو دور کرنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اسی کے پیش نظر سنی دعوت اسلامی نے یہاں پر یہ قدم اٹھایا، اور یہاں پر سید امین القادری صاحب نے اپنے دوست اور احباب و رفقا کے ساتھ ایک طویل عرصے سے منصوبہ بندی کے بعد اسے عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی، اور خاص طور پر خانقاہ ماررہ مطہرہ سے جو ہمارے شیخ تشریف لائے، اور سلطان الہند غریب نواز علیہ رحمۃ والرضوان کی بارگاہ سے جو شیخ تشریف لائے، ان لوگوں کی دعائیں انشاءاللہ اور ان کی بارگاہوں اور ان کے مشائخ اور ان کے آباء و اجداد کے فیضان سے انشاءاللہ امید کاملہ ہے کہ انشاءاللہ یہ ایک مثالی ہاسپٹل بنے گا، اور یہاں سے ہر پریشان حال کی پریشانیوں اور بیماریوں کا انشاءاللہ معقول علاج کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس خدمات جلیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا ذریعہ بنائے۔ اہل مالیگاؤں سے ہے اہل مالیگاؤں سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے اس کو زندہ رکھنے کی کوشش کیجئے گا، اور اس کی ہر اعتبار سے مدد کرنے کی کوشش کیجئے گا، اس لیے کہ ہر اچھے کام کے ساتھ شیطان کی طرف سے رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ تو آپ شیطان کی خوشی مت دیکھیے گا، رحمان کی خوشی دیکھیے گا، تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں میں عطا فرمائے گا۔ کسی بڑے کاز کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی موٹی کچھ نہ کچھ غلطیاں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک بچہ اس وقت بہت اچھی طرح سے چلنا سیکھ جاتا ہے جب اس کی ٹانگوں کے اندر طاقت پیدا ہو جاتی ہے، ورنہ بچپن میں تو وہ لڑکھڑاتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ ابتدائی ہے، اگر کچھ 19-20 ہو تو آپ اسے ایشو نہ بنائیے گا، بلکہ اس وقت تک ہمیں موقع دیں کہ ہم ایک اچھی طرح سے مضبوط ہو جائیں، تاکہ انشاءاللہ العظیم آپ کی خدمت کے لیے مزید ہاسپٹلز کی بھی ہم تیاری کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کام بولے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے مشائخ نے حضرت علامہ سید مہدی میاں صاحب قبلہ، حضرت مخدوم گرامی قدر حضرت علامہ سید امان میاں صاحب، اور ہمارے قائد ہمارے امیر حضور قبلہ امیر محترم نے جو باتیں فرمائی ہیں، اب مزید اس پر کوئی اضافہ تو نہیں کیا جا سکتا۔ یہ
ادب سے بہت دور بات میں محسوس کرتا ہوں، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت اپنے آئے ہوئے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کروں، اور یہ حضرات تشریف لائے، حضور سیدی مہدی میاں صاحب، حضور سیدی امان میاں صاحب اور حضور قائد محترم کی تشریف آوری ہمارے لیے یقیناً حوصلوں کو جلا بخشنے والی چیز ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حضور سیدی مہدی میاں کے ساتھ ان کے صاحبزادہ وقار شہزادہ والا تبار نور العین میاں صاحب قبلہ بھی تشریف لائے، اور بھی ہندوستان بھر سے سنی دعوت اسلامی کی مختلف شاخوں سے جتنے نگراں حضرات، مبلغین اور رفقا تشریف لائے، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سادات کرام کا، علماء کرام کا، ہمارے بھائی سید یاسین باپو صاحب کا، ہمارے بھائی حافظ امین رضوی صاحب کا، اور بھی جتنے احباب رفقا ہیں، اور بالخصوص جن حضرات نے ہمارا تعاون کیا، ان سب کا بھی میں تہ دل سے مشکور ہوں، اور خاص طور پر جو ہمارے ساتھ ہمارے مبلغین اور رفقا کی ٹیم کام کرتی ہے، اس لیے کہ کوئی بھی قائد اور سالار اکیلا جنگ کر کے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ پیچھے کی ٹیم مضبوط نہ ہو۔ میں تو اکثر دورے پہ رہتا ہوں، میں کچھ کام نہیں کر پاتا، اکثر جو محنت کرتے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو فیلڈ ورک کرتے ہیں، ہمارے وہ ساتھی جن کا نام کبھی نہ ممبر پہ لیا جاتا ہے اور نہ زیادہ تر لوگ ان کو جانتے پہچانتے ہیں، اصل محنت انہی لوگوں کی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے قائد کا مشورہ اور قیادت ہوتی ہے، اور ہماری ٹیم ورک کی محنت ہوتی ہے، اور میری حیثیت قائد اور ٹیم ورک کرنے والے ساتھیوں کے درمیان بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی سنار قیمتی زنجیر بناتا ہے تو دو سونے کی کڑیوں کو جوڑنے کے لیے ایک پیتل کا ہلکا سا تار باندھ دیتا ہے، تو یہ اسی طرح میری حیثیت ہے، محنت کرنے والی ٹیم اور امیر محترم کے مشورے اور ان کی قیادت کے درمیان میں ایک پیتل کا باریک سا دھاگا ہوں، لیکن یہ ہمارے بزرگوں کی کرم نوازی ہے کہ یہ بار بار میرا نام لے کر اس کام کو میری طرف منسوب کرتے رہے۔ میں یقیناً اپنے ان بزرگوں کے جملوں کو اپنے لیے دعا تصور کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے ان بزرگوں کے جملوں کو میرے لیے دعا بنا کر قبول کرے، لیکن اصل میں میرے وہ ساتھی اس دعا کے حقدار ہیں جو گڈھا کھودتے ہیں، مٹی اٹھاتے ہیں، لوم چلا کر کے پھر آ کر کے فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں، روڈ پر درس دیتے ہیں، اجتماع کرتے ہیں، لوگوں کی جھڑکیاں کھاتے ہیں، اصل خراج عقیدت کے حقدار میرے وہ ساتھی ہیں۔ اور بالخصوص ہمارے مرشد گرامی وقار، کاش کہ وہ اس وقت موجود ہوتے، انہوں نے بہت افسوس کے ساتھ رندیائی ہوئی آواز میں مجھ سے کہا کہ بیٹا کاش کہ میں اس تاریخی کام کا حصہ بنتا اور میں ضرور آتا، اور حضور قبلہ سرکار سیدی امین ملت کو ہم اس وقت تو بہت مس کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت وہ ہستی ہے، جب ہاسپٹل بننے کی بات آئی تو حضرت نے اپنی جیب خاص سے فرمایا کہ بیٹا 11 لاکھ روپیہ میری طرف سے، اور حضرت نے 11 لاکھ روپے کی رقم بھی عطا فرمائی، اور اپنے نیاز مندوں کو حکم بھی دیا کہ امین میرا بچہ ہے، وہ یہ کام کر رہے ہیں، تم سب اس کی مدد کرو۔ ہمارے برکاتی بھائیوں نے بھی بڑے پیمانے پہ مدد کی، بالخصوص ہمارے بھائی توفیق برکاتی، توفیق تابانی صاحب، جن کو حضرت پیار سے توفیق بھائی ساڑی والا کہتے ہیں، ان کی یہ بڑی محنتیں، کاوشیں، کوششیں رہی، اور سب کی کس کا نام لیا جائے، بس اتنا کہا جا سکتا ہے کہ جس نے بھی کوشش کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی کوشش کو دیکھ رہا ہے، اور اس کا اعلان ہے وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، کہ اللہ تبارک و تعالی نیکی کرنے والوں کا قدرداں ہے، اور وہ کسی کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ تو جس نے جیسے بھی ہمارا تعاون کیا، کوششیں کی، کاوشیں کی، اللہ تبارک و تعالی سب کو ہمارے عمل کے لائق نہیں بلکہ اس کی شان کے لائق اجر عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے مرشد کو بھی سلامت رکھے، ہمارے قائد کو بھی سلامت رکھے۔ حضور سیدی سرکار مہدی میاں صاحب اتنی علالت کے باوجود کہ پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ تشریف لائے۔ حضرت کا آنا، حضور امان میاں کا آنا، قائد محترم کا آنا ہمارے لیے اس وقت تو آب حیات سے کم نہیں ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان سب کو عمر نو عطا فرمائے، صحت و عافیت عطا فرمائے، اور اللہ ان بزرگوں کی قیادت میں اسی طرح ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری میں پھر بار دیگر اپنے قائد کا بے پناہ مشکور ہوں کہ اگر ہمارے امیر، ہمارے قائد نے ہمیں انگلی پکڑ کر چلنا نہ سکھایا ہوتا تو ہم اس کام کے کرنے کے قابل نہ ہوتے۔ جو بھی ہم کام کرتے ہیں یہ سارا صحرا
ہمارے قائد اور ہمارے امیر کے سر جاتا ہے، اس لیے کہ یہی ہمیں مشورہ دیتے ہیں، پیار سے بھی کبھی کہتے ہیں، تربیت کے لیے کبھی تادیبی کارروائی بھی فرماتے ہیں، اور یہ ان کی محبتوں کا پیار کا نتیجہ ہے۔ اللہ ہماری اصلاح کرنے والے، انگلی پکڑ کر چلانے والے ہمارے اس قائد کو خوب لمبی عمر عطا فرمائے، اور اللہ پاک ان کے خوابوں کی شرمندہ اور درخشندہ تعبیر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔